یہ سوال بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں وہ 72 فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہوئیں، جبکہ میری امت فرمایا یہ 73 گروہوں میں فرقوں میں بٹ جائے گی، اور کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے مگر ایک جس کی نشانی پوچھی تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں گا یا میرے صحابہ کرام اور میرے صحابہ کرام ہوں گے، جو اس طریقے پر چلے گا۔ اور بعض روایات میں الجماع، یعنی جو ایک جماعت کی صورت میں ہوں گے، ایک جماعت کے ساتھ جڑے ہوں گے، اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو آج بڑی شدت کے ساتھ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی آتا ہے، ہماری نوجوان نسل کے، ہم سب کے، ہر ایمان والے کے، درد دل رکھنے والے کے، کہ ان 73 فرقوں میں سے کون سا وہ فرقہ ہے، کس فرقہ کا لیبل ہے جو ہمیں جنت کے اندر لے کر کے چلا جائے گا۔ تو ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم میں سے کون جنت میں جائے گا۔ اور بڑی زبردست اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ ہر مکتب فکر کا، ہر گروہ اور فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی ہیں وہ جو جنت میں جانے والے ہیں، باقی سب جو ہے نا وہ 72 فرقوں کے اندر شامل ہونے والے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی انتہائی اہم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، اور ہمیں بتلایا کہ ان قوموں کے اندر یہ اخلاقی اور یہ ان کے اندر بیماریاں ہوا کرتی تھی، اور ان کے بیان کرنے کا واحد مقصد تھا کہ امت مسلمہ ان بیماریوں سے محفوظ رہ جائے، اپنے آپ کو ان سے بچا لے۔ تو پہلے پارے کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ایک مشترکہ خصلت بیان کی ہے، اور ایک بیماری کا، ان کی اخلاقی اور ایمانی کمزوری کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ 111 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی پہلے پارے کے اندر، وقالو، کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، کہ جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہی داخل ہوگا، جنت کا حقدار ہوگا جو یا یہودی ہو یا نصرانی عیسائی ہو۔ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف یہودی جنت کے حقدار ہیں، باقی کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں قرآن نے کیسے زبردست حالات آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیے، اور پچھلی قوموں کے ان کے اندر یہ بیماریاں آئیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ میری امت جو ہے نا پچھلی قوموں کی اتنی پیروی کرے گی کہ ان کی قدموں کی، نقش قدم کی اتنی پیروی کرے گی، اگر وہ گو کی کسی سوراخ میں جو ہے نا وہ داخل ہوئے تو یہ بھی بلا سوچے سمجھے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو آج وہی صورتحال ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہودی عیسائیوں کا یہ سوچ، فکر اور نظریہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یا یہودی صرف جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال کا جائزہ لیں تو یہی بن چکی ہے۔ ہر ایک فرقہ، بریلوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی وہ اصل ہیں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا جنت میں جائے گا۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، اور جتنے فرقے جن کے نام لیتے چلے جائیں سب کے سب کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف ہم جنتی ہیں، باقی سب کا کوئی حال نہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تلک امانیہم، اللہ نے خود ہی کیسا پیارا جواب عطا فرما دیا کہ آپ ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے یہ بات کہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہاری ویسی دلی خواہشات اور چاہتے ہیں، یہ تمہارے اپنے دل کی باتیں ہیں، اپنی تم نے اپنے آپ کو خوش فہمی کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ تلک امانیہم، یہ تمہاری اپنی خوش فہمی ہے کہ تم ان میں سے ہر فرقے کو اجتماعی طور پر، یہودیوں کو، عیسائیوں کو سمجھتے ہو کہ ہم سارے جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو مسلمانوں کو بھی ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ تمہارے دل کے جو ہے نا یہ باتیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیں، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اگر تم اپنے دعووں کے اندر سچے ہو تو دلیل لاؤ، پیش کرو کہ جنت میں جانے کے صحیح اور واقعی حقدار تم کیوں ہو۔ اگر یہودی کہتے ہیں ہم ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ہیں، تو دلیل اس کے اوپر پیش کرو۔ اور اللہ نے خود ہی دلیل پیش کر دی امت مسلمہ کے لیے کہ جنت میں جانے کا حقدار کون ہے۔ تو آج ہم اس آیت کی روشنی میں، اس سے اگلی آیت میں اللہ نے اس کا علاج فرما دیا، ان کے اس شبے کا ازالہ فرما دیا۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر بھی اگر یہ بات ہو کہ صرف میں بریلوی، صرف دیوبندی، صرف اہل حدیث اگر کہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو انہیں قرآن کی اس آیت سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا اللہ کریم نے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ اے لوگو یاد رکھو، بلا خبردار، آگاہ رہو، من اسلم، ضرور کیوں نہیں، جنت کے اندر تو وہ شخص جائے گا من اسلم وجہہ للہ، نمبر 1، وہو محسن، 2،
کہ وہ محسن ہو۔ نمبر ایک، دو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جس بھی معاملے کے اندر، جن بھی لوگوں کے اندر یہ دو کوالٹیاں پائی جائیں گی، یہی معیار ہے جنت میں داخلے کا۔ اللہ نے یہاں پر کسی بھی فرقے کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی جتھے اور گروہ کا، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی چیز کا نام نہیں لیا۔ دو باتیں اللہ نے بنیادی طور پر بیان فرما دیں۔ سارے فرقوں گروہوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ دو باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر کسی کے اندر بھی پائی جاتی ہیں دونوں باتیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پر، ہمارا یہ نظریہ اور سوچ و فکر ہے کہ وہی جنتی ہے، وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے، وہ کسی بھی لیبل سے کام کر رہا ہو، کسی بھی جماعت کے اندر وہ شامل ہو۔ تو پہلی بات اللہ نے ارشاد فرمائی بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ وہ شخص جس کا اللہ کے اوپر یقین ہے، یعنی جس کا عقیدہ درست ہے اللہ کی ذات عالی کے اوپر، بنیادی عقائد اسلام کے جتنے بھی ہیں وہ سب کے جس کے درست ہوں، توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، آخرت کے اوپر، ان چیزوں پر، ختم نبوت کے اوپر، یہ جتنے بھی صحابہ کرام کی جو ہے نا محفوظیت کے اوپر، ان کے نیک ہونے کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر یہ سارا معاملہ فرمایا کہ جس کے عقائد درست ہوں گے، بنیادی عقیدے، فرمایا پہلے نمبر پر عقیدہ اور دوسرے نمبر پر وہو محسن، اور وہ نیک اعمال بھی کرتا ہو۔ تو دو باتیں جس بھی فرقے کے اندر، جس بھی لوگوں کے اندر پائی جائیں گی، وہ جنت کا حقدار ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کے مطابق۔ اب ہم ذرا اس آیت کو دیکھتے ہیں، اپنے تناظر کو، اپنے حالات کو پرکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں اگر ایک شخص کا عقیدہ درست ہو، اعمال درست ہو، پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ ان دونوں چیزوں کے اندر جو سب سے بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر اعمال درست ہونے چاہیے، کیونکہ اعمال کے ذریعے دنیا کو پتہ چلتا ہے، دنیا میں امن آتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص کے اعمال اچھے نہ ہو لیکن عقیدہ ٹھیک ہو، تو بالآخر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر اس کو معاف فرما دے تو جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو دونوں میں سے پھر بھی بنیادی بات عقیدے کی ہے۔ عمل کا درست ہونا، عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے اپنے ایمان کے دکھانے کے لیے، اپنے ایمان کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کسی کے اعمال کمزور ہیں تو اس کا عقیدہ اس کو بچا کر کے بالآخر جنت کے اندر لے جائے گا۔ تو ہر شخص اس بات کو پرکھے۔ اب ہم نے اپنے مختلف قسم کے لیبل سے، مختلف ناموں سے، مختلف مذہبی پارٹیوں کے ناموں سے ہم لوگ مشہور ہو گئے، مختلف اماموں کے ناموں سے ہم مشہور ہو گئے، تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ان میں سے کس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق ہیں، جس کے ہیں وہ جنت کے اندر جائے گا۔ ہاں، مجموعی اعتبار سے اگر کوئی یہ بات کرنا چاہے کہ بھائی پوری جماعت بریلویہ، پوری جماعت دیوبندیہ یا پوری جماعت اہل حدیث ساری اللہ اٹھا کر کے جنت کے اندر ڈال دیں گے، تو ایسا کوئی تصور اسلام نے نہیں دیا۔ کہ دیکھیں قیامت والے دن احادیث میں ملتا ہے، مختلف قسم کے اعلانات ہوں گے۔ یہ اعلان تو ہمیں ملتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جنت کے سارے دروازے پکاریں گے، ان کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے، اور بعض جو روزہ دار ہوں گے، زیادہ اچھے بہترین روزے رکھنے والے اللہ کی رضا کے لیے، انہیں باب الریان سے پکارا جائے گا۔ ایسے مختلف لوگوں کو مختلف انعامات تو جنت میں عطا کیے جائیں گے، اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انعام فرمائیں گے جس نے جھاڑ پھونک وغیرہ اور ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کیا، ہمیشہ خالص اللہ کی ذات عالیہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ حالانکہ دم وغیرہ تو ہر ایک کے نزدیک جائز ہے، قرآن و سنت میں بالکل، قرآن و سنت کی چیزوں سے بالکل جائز ہے۔ فرمایا جو ان پر بھی انحصار نہیں کرتا ہوگا، خالص اللہ کی ذات عالیہ کے اوپر کامل یقین کرتا ہوگا، ان 70,000 لوگوں کے لیے آواز لگے گی، اٹھیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ایسی بہت ساری آوازیں لگیں گی، فلاں اعمال والے اٹھیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں، فلاں اعمال والے اٹھیں اور جنت کے اندر چلے جائیں۔ قرآن و سنت کی پوری تاریخ میں کہیں بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ کہیں پر اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہو کہ سارے بریلوی اٹھیں کہ اللہ اس بات کا اعلان کرے گا جنت کے اندر چلے جائیں، یا اس بات کا اللہ اعلان فرمائیں قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے کہ سارے دیوبندی اٹھیں جنت میں چلے جائیں، یا سارے کے سارے اہل حدیث اٹھیں جنت کے اندر چلے جائیں۔ ایسا کوئی وعدہ، ایسا کوئی اعلان اللہ نے ہمارے ساتھ نہیں فرمایا۔ تو جب نہیں فرمایا تو ہمیں بھی اپنے عقیدوں کو، اگر ایک شخص کا عقیدہ درست ہے اور اس کے جو ہے نا اعمال درست ہیں، تو وہ پھر جو مرضی اپنے اوپر لیبل لگائے، وہ جس مرضی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جس جماعت اور تحریک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ جنت کا حقدار اور وارث ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے فرقوں کے اندر، اپنے سوچ و فکر نظریات کے اندر اتنے متعصب ہو گئے کہ اللہ کی اتنی بڑی جنت سے متعلق ہمارا یہ تصور قائم ہو گیا کہ شاید جیسے ہمارے پلاٹ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ گز میں اور کچھ جو ہے نا وہ مرلوں کے اندر، کچھ کنالوں کے اندر، کچھ ایکڑز کے اندر، شاید اللہ کی جنت بھی ہمارے تصورات میں آج ہم نے جو تصور وہ یہ بن چکا ہے کہ شاید اللہ کی جنت بھی اتنی سی ہے کہ بھائی میرے فرقے کے لوگ، میرے محلے کے، میری مسجد کے، میرے علاقے کے، میری جماعت کی، میری تحریک کے لوگ جنت میں جائیں گے، باقی سب تو نعوذ باللہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، گمراہ ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث میں یہ بات ملتی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری جنتی جسے اللہ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اس سے جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میرے بندے، میں نے تمہیں دنیا کی جو لمبائی چوڑائی تھی، جو دنیا کا سائز تھا، اس سے 10 گنا بڑی جنت میں تمہیں دیتا ہوں،
جاؤ اس اپنی جنت کے اندر چلے جاؤ، تو وہ شخص حیران ہو جائے گا کہ اللہ اتنی بڑی جنت، شاید آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ شخص حیران ہو جائے گا، اور تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے کہ میرے بندہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ تو آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو آپ تصور کریں ہم لوگ کہ اللہ کی جنت کتنی بڑی ہے۔ تو ہم لوگوں نے اللہ کی اتنی بڑی جنت کے تصور کو اتنا محدود کر دیا کہ صرف میرے فرقے کے چند لوگ اس کے اندر چلے جائیں گے، میری جماعت، میری تحریک۔ آپ اور میری تحریک تو شروع ہی 100 سال پہلے ہوئی ہے۔ جن فرقوں کے نام میں لیتا ہوں جو ہمارے سامنے آج دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ان کی تو پوری تاریخ وہ 100 سال سے 120 سال سے 100 سال سے 200 سال سے پیچھے نہیں جائے گی۔ تو 1300 سال کے وہ مسلمان کہاں چلے جائیں گے؟ تو یاد رکھیں 1300 سالہ مسلمانوں کی تاریخ سے اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑنے کے لیے، اور سرکار کے قرآن کے مطابق، سرکار کی حدیث کے مطابق جنت کا حقدار بننے کے لیے کسی جماعت کا اور کسی فرقے کا لیبل لگانا انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، بلکہ ایک ہی چیز جنت میں داخلے کا سبب ہے، جس کو اللہ نے فرمایا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس کا عقیدہ درست ہو جائے اور جس کے اعمال درست ہو جائیں۔ جس کی یہ 2 چیزیں درست ہیں، لیبل اس کے اوپر جو مرضی لگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرمائیں کہ اگر یہ لیبل ہی صرف بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور مختلف فرقوں کے، جماعت اسلامی اور فلاں، اگر یہ لیبل ہی صرف جنت میں جانے کے لیے کافی ہوتے، تو یاد رکھیں آج ان جماعتوں کے آگے اتنی ذیلی جماعتیں اور تنظیمیں بن چکی ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہ تصور کرتی ہیں، جو ایک دوسرے کو غلط راہوں پر تصور کرتی ہیں۔ تو اگر صرف لیبل اور یہ ٹھپا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہوتا، تو پھر ان کی ذیلی تنظیمیں، ذیلی گروہ اور ذیلی جماعتیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو ناکام نہ کہتے، ایک دوسرے کو گمراہی کی طرف جانے والا نہ کہتے، بلکہ پھر تو جماعت کا لیبل ہی ان کے لیے کافی ہوتا جنت میں جانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ کسی لیبل کو اپنانے والا شخص جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ہاں، اعمال کی بات ہے، عقیدوں کی بات ہے، اپنے عقیدوں کو انسان پرکھے، سوچے، قرآن و سنت کے مطابق کرے، اسی طرح اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ جنت میں جانے والے یہی 2 چیزیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔